السلام علیکم۔ بوٹ کیمپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیزائن ڈسکس کرنا چاہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ٹولز کو پہلے ڈسکس کر لیں جو ہمارے اس بوٹ کیمپ میں ہماری ہیلپ کریں گے۔ ان ٹولز کو گوگل سویٹ کہتے ہیں اور یہ جی میل کے اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو فری ملتے ہیں۔ ان میں گوگل سلائڈز ہیں، گوگل ڈاکس ہیں، شیٹس ہیں، کیلنڈر ہے، گوگل میٹ ہے اور گوگل کیپ ہیں۔ میں نے یہ بریف ویڈیو بنائی ہے صرف اس لیے کہ آپ کو ان کا انٹروڈکشن دے دوں۔ اگر آپ نے ان میں سے کچھ کو پہلے یوز کیا ہوا ہے تو آپ اس سیکشن کو اسکپ کر دیں۔ اگر آپ نے پہلے یوز نہیں کیا ہوا تو یہ ویڈیو دیکھیں، اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر ان کے ٹیٹوریل سرچ کریں، آپ کو بہت لمبے لمبے ٹیٹوریلز بھی مل جائیں گے۔ تو ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ کو انٹروڈیوس کرے گی ان ٹولز کے ساتھ اور آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ ان کو سمجھ سکیں۔ امید ہے سب کے پاس جی میل اکاؤنٹ ہوگا، اگر نہیں ہے تو بنا لیجیے۔ ای میل آلریڈی بنا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک سیپریٹ ای میل بنا لیں آن لائن کام کرنے کے لیے، کیونکہ آپ بہت ساری جگہوں پہ اپنا ای میل دیں گے تو اس سے آپ کو ای میل آتی رہیں گی بہت ساری، تو وہ آپ کا اگر پرسنل ای میل ہے تو اس میں جنک ایڈ ہوتا رہے گا۔ آپ کا ای میل پروفیشنل لکنگ ہونا چاہیے، پاپا کی پری 123، ہینڈسم منڈا 123، یہ اس قسم کے جو ہے ای میل نہیں ہونے چاہیے۔ کوشش کریں اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم یوز کریں، اور اگر وہ نہیں یوز کر سکتے، لیٹ سے آپ ایجنسی کا کانسیپٹ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایجنسی کے نام سے بنا لیں۔ فار ایگزامپل آپ لاہور میں رہتے ہیں یا اکاڑا میں رہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ukada123.com، لاہور marketing.com۔ تو اس قسم کا جو پروفیشنل لکنگ ای میل ایڈریس ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیلنڈر ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ کیلنڈر پہ ساری میٹنگز ہم اسکیجول کریں گے۔ میری طرف سے جو بھی میٹنگ آپ کو آئے گی وہ کیلنڈر پہ آئے گی، اور آپ کیلنڈر پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو گوگل میٹ کا لنک ملے گا، اس کے تھرو آپ میٹنگ جوائن کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیلنڈر کیسے کام کرے۔ تو کیلنڈر پہ جاتے ہیں تو دیکھیں یہ کیلنڈر اس نے مجھے دکھا دیا۔ 16 اگست ہے، آپ نے لیٹ سے 12 بجے ایک میٹنگ ایڈ کرنی ہے، 12 تو آپ یہاں پہ ڈالیں گے سنڈے کو، تو آپ ڈالیں گے مائی میٹنگ، ہم ایونٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے فائن ٹائم پہلے کریں گے، اور یہاں پہ جا کے ٹائم چینج کر لیں۔ تو لیٹ سے 16 کرنا ہے، 15 کرنا ہے، دیکھیں اس نے چینج کر دیا ہے، یہاں پہ 17 کروں گا تو اس نے اور چینج کر دیا آگے، ٹھیک ہے۔ اور کون سا ٹائم کرنا ہے تو یہاں سے جا کے لیٹ سے 1:30 to 2:30، 1 گھنٹے کا کرنا ہے۔ کلر آپ چینج کر سکتے ہیں، یہاں سے جا کے ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھیں ایڈ کر دیا اس نے۔ رپیٹ کرنا ہے تو رپیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ویکلی بیسس کے اوپر اسی ٹائم ہر ویک میں یہ ہوگا تو یہ آپ کہیں گے ویکلی آن ویڈنسڈے، اسی دن کو۔ منتھلی کرنی ہے تو یہاں سے منتھلی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے آپ ویڈیو کانفرنس ایڈ گوگل میٹ، تو گوگل میٹ آپ سمپل جو ہے وہ ڈال دیں گے یہاں پہ، تو یہ آپ کو میٹنگ کا جو ہے انوائٹ 100 گیسٹ تک آپ یہاں سے انوائٹ کر سکتے ہیں آٹومیٹکلی۔ آپ نے کسی کو میٹنگ بھیجنی ہے یہ والا لنک کاپی کریں گے یہاں سے اور یہ اس کو بھیج دیں گے اس بندے کو، اسے سیو کر لیں گے۔ اب سیو کر لیا، اب دوبارہ یہاں پہ جائیں گے، اس کو کلک کریں گے یہاں پہ جا کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ جا کے ایڈ گیسٹ کر سکتے ہیں، تو لیٹس میں نے اس کو گیسٹ کا ایڈ کرنا ہے، میں نے اس کو گیسٹ کو ایڈ کر دیا، تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس بندے کے ساتھ میں نے جو ہے میٹنگ رکھی ہے ابھی 17 کو، تو اس کی اس ٹائم پہ میٹنگ ہے، تو اگر میں نے اس ٹائم پہ میٹنگ فکس کرنی ہے تو یہ اس کو آلریڈی بزی ہے اس کی میٹنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، تو آپ نے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ اس کی جگہ کس کیلنڈر میں کون سا ٹائم اس کے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ کی میٹنگ کو جو بھی منٹس لکھنا چاہیں، جو میٹنگ میں ڈسکس کیا وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فزیکلی کسی جگہ پہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ فزیکل لا سکتے ہیں۔ یوزلی یہ جب آفس میں ہوتا ہے تو میٹنگ روم ہوتے ہیں تو وہاں سیو کریں گے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کو پھر کہے گا کہ آپ کو انویٹیشن سینڈ کرنی ہے، تو آپ کہیں گے یس سینڈ، تو آپ سینڈ کا بٹن دبائیں گے، اس کے اوپر وہ میٹنگ جو ہے وہ اسکیجول ہو جائے گی۔ یہ آرگنائزر ہے، اگر یہ والا بندہ ایکسیپٹ کرے گا تو اس کو بھی ٹک مار کا نظر آ جائے گا کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اب ویٹنگ نظر آ چینج کرنا ہے اس کا ٹائم، یہاں جا کے دوبارہ چینج کر لیں گے۔ لیٹ سے اس نے جو ہے پرپوز کیا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، کل کر لیں یا پرسوں کر لیں، تو وہ آپ اس حساب سے ٹائم چینج کریں گے، پھر دوبارہ سیو کریں گے دیں گے، اب دوبارہ اس کو مل جائے گی کہ میں نے چینج کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے میٹنگ چینج ہو گئی ہے بالکل۔ اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یہاں سے جا کے ڈیلیٹ کریں گے تو میٹنگ آپ کی ڈیلیٹ ہوگی۔ لیٹ سے آپ نہیں آ رہے تو آپ نے میٹنگ اپنی ڈیلیٹ کر دی تاکہ اگلا بندہ ویٹ نہ کرتے رہے۔ اپنے کیلنڈر پہ آئیں گے، یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کریں گے جوائن ود گوگل میٹ۔ کیمرہ آن آف کر سکتے ہیں، یہاں سے مائکرو فون آن آف کر سکتے ہیں، یہاں سے جا کے آپ اس کی سیٹنگز دیکھ سکتے ہیں، اپنا جو ہے
اگر آپ کا ہیڈ فون آپ یوز کر سکتے ہیں یا اسپیکر کر سکتے ہیں، وہ یہاں سے جا کے آپ اپنی جو ہے سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں. جوائن کریں گے یہاں سے. یہ دیکھیں میں نے جوائن کر لی ہے. یہاں آپ کو نظر آئے گا کون کس نے جوائن کیا ہے. آپ یہاں سے اپنی اسکرین پریزنٹ کر سکتے ہیں، چیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی. اس طرح سے گوگل میٹ یوز کرتے ہیں. اور کیلنڈر پہ آلریڈی اگر آپ کو انوائٹ آئی ہوئی ہے جو کہ آپ کی گوگل میٹ کے ساتھ تھی، تو وہ یہاں سے جا کے جوائن ود گوگل میٹ آٹومیٹکلی آ جائے گا. یہاں سے یہ اس کا 10 ڈیجٹ کا کوڈ ہے. اگر آپ جو ہے گوگل میٹ کھولتے ہیں، لیٹس اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں سے جا کے بھی آپ گوگل میٹ کھول سکتے ہیں. اس کی اپلیکیشن بھی آپ اپنے موبائل کے اوپر انسٹال کر سکتے ہیں. تو گوگل میٹ کھولیں گے. دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 ڈیجٹ کا کوڈ ڈالیں. تو آپ نے یہ کوڈ جو کاپی کیا تھا وہ ڈال دیا ہے. اب دیکھیں یہ اس نے میٹنگ سٹارٹ کر دی ہے. تو آپ کے پاس یا یہ جو میٹنگ کوڈ ہے وہ ہونا چاہیے یا یہ لنک ہونا چاہیے، اور اس طرح سے آپ جو ہے ایک میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں. گوگل ڈاک ایک ورڈ پروسیسنگ ٹول ہے. اس کے اندر ہم کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں. ہم نے کوئی رپورٹ بنانی ہے، کسی پروپوزل پہ کام کرنا ہے، کوئی ایڈ کاپی لکھنی ہے، تو وہ سارا کام ہم گوگل ڈاک کے اندر کریں. ہاں آپ کا نام آ رہا ہے، جیسے میرا یہاں پہ یہ نام آ رہا ہے، تو اس نام کے ساتھ یہ جو 9 بٹن نظر آ رہے ہیں اس پہ جائیں گے اور یہاں آپ نیچے جا کے سرچ کریں گے گوگل ڈاک. سو ہم گوگل ڈاکس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارا گوگل ڈاکس کھل جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں نے بہت سارے آلریڈی کھولے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ کھول سکتے ہیں. آپ نیا بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں، براؤزر کھول سکتے ہیں، رپورٹ کھول سکتے ہیں. تو لیٹ سے ہم نیا بلینک سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بلینک کے اندر ہم لیٹ سے اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ڈاکومنٹ. کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، رپورٹ بنا رہے ہیں، کوئی کسی اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ جا کے ایسے کوئی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے اس کو میں بولڈ کرنا چاہوں تو میں بولڈ کر دوں گا. اس کو اس کا میں انکریز کر سکتا ہوں سائز یہاں سے. دیکھیں یہ بولڈ بھی ہو گیا ہے اور سائز بھی ہو گیا ہے. اس کو بھی لیٹ سے ہم اس کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو انڈر لائن کر دیا ہے. اس کا بھی سائز بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سائز بڑا کر سکتے ہیں 18 24. یہ لیکن بہت زیادہ بڑا سائز ہو گیا ہے. اگر آپ نے فونٹ چینج کرنا ہے بائی ڈیفالٹ یہ ایریل ہے. یہاں سے آپ جارجیا کا لیٹ سے کریں تو جارجیا ایسا نظر آئے گا. پھر جو ہے اگر لورا کرنا چاہیں تو لورا نارمل میڈیم بولڈ دیکھیں یہ ایسے نظر آئے گا. تو آپ کو جو بھی فونٹ یوز کرنا ہے وہ یہاں سے جا کے آپ یوز کر سکتے ہیں. لنک اٹیچ کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ جا کے کوئی بھی لنک اٹیچ کر سکتے ہیں کسی ویب سائٹ کا، تو وہاں پہ لنک ایڈ ہو جائے گا. یہ دیکھیں 9to5google.com یہ والی ویب سائٹ ہے. اس کو ہم لنک ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو لیٹ سے آئی نیڈ ٹو ورک آن دس رپورٹ. لیٹ سے ہم اس رپورٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے اوپر کون سی رپورٹ ہے رائٹ. تو یہاں انسرٹ لنک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ لنک. لیٹ سے میں اس کو بند کر دیتا ہوں. تو اب دیکھیں یہاں پہ جو نیلا آ گیا ہے اور اس کو میں کلک کروں گا تو مجھے اس نے یہ والی اس کا وہ دیکھنا شروع کر دیا. تو میں اس کو کلک کروں گا یہاں پہ جا کے وہ اس ویب سائٹ پہ چلا جائے گا. ٹائپنگ کر سکتے ہیں آپ وائس سے بول کے. لیٹس سی دس از مائی وائس ٹائپنگ. دس از وائس ٹائپنگ. دس از ہاؤ وی کین ٹائپ in Google without typing. Right now I'm just speaking and Google Doc is typing all my words. کچھ چیزیں آپ کو ٹھیک کرنی پڑیں گی. باقی یہ کافی اچھا کام کر لیتا ہے. اگر آپ صرف بول کے ٹائپ کرنا چاہتے ہیں انگلش میں تو یہ ٹائپ بول کے کر سکتا ہے. تو آپ امیج ڈال سکتے ہیں. دیکھیں فوٹوز میں بھی ہیں، کیمرہ میں بھی ہیں، اپنے کمپیوٹر سے اپلوڈ کر سکتے ہیں. سرچ دا ویب کر سکتے ہیں. تو لیٹ سے سرچ دا ویب کرتے ہیں. لیٹ سے ہم کرتے ہیں ڈاگ. ویب سائٹ سے ڈھونڈ لیں یہ پکچرز اور یہ میں اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے پکچر یہاں پہ ایڈ کر دی. تو آپ ڈھونڈنے کی بجائے ڈائریکٹلی یہاں سے ہی اس کے اندر آپ پکچرز انسرٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں امیج ویب سے آپ کے ڈرائیو میں پڑی ہوئی وہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں. آپ کی اپنی فوٹوز ہیں وہاں سے بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی لنک ہے تو یہاں سے ساری پکچرز اس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اسے ٹیبل ڈالنا چاہتے ہیں نیکسٹ پیج پہ چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ نیکسٹ پیج ایڈ ہو گیا ہمارے پاس. پیج پہ جا کے ہم جو ہے انسرٹ ٹیبل کر لیتے ہیں. تو ٹیبل میں بھی بعض اوقات آپ کو لیٹ سے یہ دیکھیں اس نے 3x3 کا ٹیبل. تو جتنے آپ چاہیں گے لیٹ سے ڈپینڈنگ اپون دا سائز آپ اپنے حساب سے ٹیبل ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ آپ بعد میں لیٹ سے نیم لیٹ سے ٹیبل پورا بنا سکتے ہیں.
صحیح ہے. اس کے اندر آپ لکھیں گے تو یہ ٹیبل بن جائے گا ایک حساب سے. تو یہ ڈفرینٹ آپشنز ہیں اس کے اندر. پھر اس کے اندر آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو لیٹ سے شیئر ود ادرس. تو میں شیئر کرتا ہوں, یہاں سے بھی بٹن ہے شیئر کا. میں کسی بندے کا نام ڈال سکتا ہوں. لیٹ سے میں یہ ڈالتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایڈیٹر ہے یا یہ ویور ہے. اگر یہ صرف ویور ہے تو یہ ایڈٹ نہیں کر سکتا. آپ جو بھی میسج لکھیں گے اس کو ای میل چلی جائے گی اس میسج کی. اگر ویور ہے تو وہ صرف دیکھ سکتا ہے. اگر ایڈیٹر بنائیں گے تو وہ پھر ایڈٹ بھی کر سکتا ہے. گوگل شیٹس جو ہیں یہ بیسیکلی ڈیٹا بیس اسٹور کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر کلائنٹ کا ڈیٹا ہے روز اور کالمس کی فارم میں تو وہ آپ گوگل شیٹ یوز کریں گے اس کے لیے. کیسے کام کرے گا آئیے دیکھتے ہیں. جو ٹول ہے جو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پہ اس کا نام ہے شیٹس. سو یہ ایکسل کی الٹرنیٹیو ہے جو کہ گوگل پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ جا کے اب نیا بلینک شیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا میں آلریڈی جو پرانا ہے اس کو بھی کھول سکتا ہوں. تو یہ میرے پاس آلریڈی میں نے بنایا ہوا ہے, اس کو میں نے کھولا ہے. اگر نیا کریں گے تو یہاں سے جا کے نیو کر لیں گے. تو اس کے اندر میرے پاس آلریڈی کچھ شیٹس میں نے بنائی ہوئی ہیں, ٹیبز ہیں. تو یہ اس طرح سے جو ہے اس کو کالم کہتے ہیں. اوپر سے نیچے ABCDE جو ہے یہ کالمز ہیں اور یہ جو 1 2 3 نیچے کی طرف ہیں یہ روز ہیں. تو ورٹیکل جو ہیں اس کو کالم کہتے ہیں اور جو ہاریزنٹل ہیں اس کو روز کہتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ رو نمبر 33 ہے, یہ رو نمبر 30 ہے. یہاں پہ یہ کالم A ہے, یہ کالم B ہے, C ہے, D ہے, E ہے. اس طرح سے یہ سارے کالمز ہیں. نئی ایک شیٹ بھی بنا سکتے ہیں. یہاں سے یہ پلس کا سائن ایڈ کریں گے تو لیکن نئی شیٹ بن گئی ہے. لیٹ سے ہم ڈفرینٹ شیٹس کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹ سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ڈیٹا ہے ایکسٹرا شیٹ کے اندر اور ہمارے پاس جو ہے اس شیٹ کے اندر بھی کچھ ڈیٹا ہے. تو ہم نے ان دونوں کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹلی کاپی پیسٹ کر کے وہاں کر لیں, لیکن ہمارے پاس یہ والی جو ایجوکیشن فیس ہے یہ یہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیز دونوں میں ہے وہ ہم اس کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے, ہم ایک وی لک اپ لگا لیتے ہیں لیٹ سے. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اس کو کہتے ہیں وی لک اپ. تو یہاں از ایکول ٹو وی لک اپ. اب جب وی لک اپ کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ کون سی چیز کو ہم لک اپ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم جو چیز لک اپ کرنا چاہتے ہیں جس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ یہ والا اس کی ہے. یعنی یہ والا جو یہاں یہ والا کالم A ہے اس کے اندر جو چیز ہے اس کو ہم نے لک اپ کرنا ہے. کاما ڈالیں گے. اس کے بعد ہم نے جانا ہے کہ کس دوسری شیٹ سے ہم نے لک اپ کرنا ہے. تو وہ دوسری شیٹ ہمارے پاس بجٹ 2 ہے. تو بجٹ 2 میں جائیں گے. اب یہاں سے لے کے یہاں تک ڈریگ کریں گے اس کو پکڑ کے. اپنا لیفٹ ماؤس کا جو ہے اس کو یہاں سے یہاں تک ڈریگ کریں گے. دیکھیں A سے B تک اس نے یہاں پہ ہائی لائٹ کر دیا. اب A سے B کریں گے اور پھر دوبارہ کاما ڈالیں گے. آگے جو ویلیو ڈھونڈنی ہے وہ کالم A پہلے میں ہوگا, A میں ہوگا, اور جہاں سے اٹھانی ہے وہ کالم B ہے. تو کالم B سے ہم نے ایجوکیشن فیس فار ایگزامپل اس کو اٹھانا ہے. تو ہم یہاں پہ جو چونکہ یہاں سے 1 اور 2 یہ دوسرا نمبر کالم ہے, تو 2 ڈالیں گے یہاں پہ کالم نمبر اور پھر کاما 0 کر دیں گے. اور اس کو ہم بریکٹ کو یہاں پہ بند کر دیں گے, یہ والی جو کرلی بریکٹس. اچھا جی, اب دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا کہ مجھے یہ ویلیو NA ڈڈ ناٹ فائنڈ. تو یہ والی جو ہمارے پاس تھا بھی نہیں ادھر, تو دیٹس اوکے. ہم اس کو پکڑ کے ڈریگ کر دیں گے یا کنٹرول D کریں گے. اپنے کمپیوٹر کا جو کنٹرول D ہے, کنٹرول+D وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے, کلک کریں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو یہ ویلیو مل گئی ہے. تو دیکھیں بجٹ میں جائیں, ایجوکیشن فی میں یہاں یہ ویلیو پڑی ہوئی تھی اور اب اس کے پاس یہ ویلیو یہاں پہ آ گئی ہے. اگر اس کو میں چینج کرتا ہوں وہاں پہ فائدہ کیا ہے کمبائن کرنے کا یا لک اپ کرنے کا, تو دیکھیں یہاں پہ بھی چینج ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک شیٹ تھی اور دوسری شیٹ تھی, اور اس میں آپ نے ایک دفعہ وی لک اپ لگا لیا, دوسری دفعہ آپ اسی کو چینج کریں گے اور آٹومیٹکلی والی شیٹ جو ہے چینج ہو جائے گی. صحیح ہے. اب یہاں سے آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیٹ سے باقی چیزیں آپ نے یہاں سے یہ ڈائریکٹلی کاپی کیں اور یہاں جا کے ڈال دیں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایڈ ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اب اس کا دیکھیں سم آپ یہاں میں نے نیچے کیا ہوا ہے کہ سم کتنا ہے. اب لیکن سم کو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کون سے روز یا کون سے کالمز جو ایڈ ہو رہے ہیں. تو یہ B2 سے B7, تو یہ B کالم ہے, دوسرے رو سے لے کے 7 رو تک اس کو کمبائن کر رہا ہے. اس کو میں ہائی لائٹ کروں, اگر آپ بالکل اسکرین کے نیچے جائیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ سم دکھا رہا ہے اس والے ایریا میں, رائٹ ڈاؤن باٹم جو ہے رائٹ باٹم میں یہ آپ کو دکھا رہا ہے. اگر آپ نے منیمم کرنا تو یہاں منیمم دیکھیں 200 تھا اس جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ایریا. میکسیمم دیکھیں 1500 ہے اس پہ, رائٹ. تو ٹوٹل نمبر آف روز جو ہیں وہ 6 ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اگر ہم نے پوری رو کو کاؤنٹ کرنا ہے تو نیچے تک جانا پڑے گا, یہاں تک جو کہ B
12 ہے, دیکھیں B اور 12، تو اس کو یا تو B12 کر دیں یہاں سے، یا اس کو پکڑ کے نیچے ڈریگ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں سے B12 کی آپ دیکھیں اس نے ویلیوز جو ہیں چینج کر دی. صحیح ہے. اسی طرح آپ اس طرف بھی ہاریزنٹل بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں بھی آپ کر سکتے ہیں سم، لیٹ سے کرتے ہیں ہم سم، تو دیکھیں یہاں پہ آٹومیٹکلی اس نے B2، لیکن دیکھیں ہم نے پہلے بولا یہ والا یہاں ڈالا تھا تو آٹومیٹکلی وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے بھی کر دو، لیکن ہم نے یہاں سے یہ نہیں کرنا، ہم نے دس ون کرنا ہے. تو دیکھیں میں نے پکڑ کے یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا، ڈریگ کیا B+C، تو اب دیکھیں اس نے دونوں کو B اور C کو ایڈ کر دیا. صحیح ہے. اب دیکھیں یہاں اس کو کہہ رہا ہے NA، کیونکہ یہاں پہ NA تھا تو یہاں پہ بھی NA دکھا رہا ہے، تو NA کو آپ جو ہے 0 سے ریپلیس کر دیں یا اس کو ڈیلیٹ کر دیں. تو دیکھیں 1500 پلس جو ہے 0 از اکول ٹو 1500. اسی طرح یہ آ جائے گا. اسی طرح آپ جو ہے سب کو وہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب باقی جگہوں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے آٹومیٹکلی اس نے لیٹ سے میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں، میں 200 ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ، تو یہ دیکھیں 500 ہو گیا. صحیح ہے جی. تو اب یہ سارا جو ہے اس نے اس کو ایڈ کر دیا. اب یہاں پہ آلریڈی فارمولہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو اسی فارمولے کو یہاں سے کنٹرول C کریں اور کنٹرول+V کریں، تو یہاں پہ کنٹرول+C کنٹرول+V، کنٹرول+C کاپی کے لیے ہوتا ہے، کنٹرول+V پیسٹ کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں سے کاپی کیا، یہاں پیسٹ کر دیا اور یہاں بھی پیسٹ کر دیا. دیکھیں سب کو اس نے سارے کالمز کو ایڈ کر دیا. صحیح ہے. تو اس طرح سے ہم اس کے اندر بیسک سمیشنز کریں گے. اب اس کے اندر ڈفرینٹ فنکشنز کر سکتے ہیں آپ. یہاں پہ تو میں نے سم کیا تھا، اگر آپ سم نہیں کرنا چاہتے، لیٹ سے آپ کرتے ہیں دس پلس کا سائن کرتے ہیں اور یہ کر دیں، اس کا مطلب یہ بھی سیم فنکشن کر رہا ہے جو پہلے سم کر رہا تھا. صحیح ہے. اب اگر اس کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے یہ مائنس کر دے گا. اگر آپ نے مائنس کرنا ہے اس کو تو یہ مائنس کر دیا اس نے. دیکھیں 200 میں سے 100 نکلا 100 رہ گیا، 200 میں سے 200 نکلا 100 رہ گیا یہاں پہ. صحیح ہے. 300 میں سے 200 نکلا 100 رہ گیا یہاں پہ. تو اس طرح سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں آپ. تو بیسک جتنے بھی میتھ کے فنکشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں. ملٹیپلائی کے لیے یہاں پہ یہ اسٹار کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھیں اس نے ان کو ملٹیپلائی کر دی. میں نے یہاں ڈریگ کیا، دیکھیں 200 ملٹیپلائی بائی 100 از اکول ٹو 20,000. صحیح ہے جی. تو اس طرح سے آپ ڈفرینٹ، اب یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ڈالر سائن آ رہا ہے، یہاں پہ نہیں آ رہا، تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. لیٹ سے اس کو پورے کو سلیکٹ کریں جائیں، یہ دیکھیں ڈالر سائن آ گیا، تو اس کو کلک کریں گے تو دیکھیں سارا اس نے ڈالر سائن بنا دیا. اگر اس کو ختم کریں گے، لیٹ سے یہ نمبر کرتے پرسنٹیج کرتے ہیں تو اس نے پرسنٹیج میں کر دیا. اس کو پرسنٹیج بھی ختم کرتے ہیں، صرف نمبر میں آتے ہیں آٹومیٹک کرتے ہیں تو اس نے ٹوٹل آٹومیٹک نمبر کر دیا اس کو. آپ پلین ٹیکسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس نے پلین ٹیکسٹ کر دیا یہاں سے. تو یہاں سے آپ نمبر، پرسنٹیج، سائنٹیفک جس طریقے سے کرنا چاہیں، اس کا ڈیٹ ٹائم بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں. جو بھی نمبر ڈالیں گے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے فارمیٹ کر سکتے ہیں. پھر لیٹ سے اگر اس کو آپ نے پرسنٹیج میں کیا ہوا ہے، لیٹ سے میں اس کو پرسنٹیج میں کرتا ہوں تو دیکھیں 2 ڈیجٹ تک پرسنٹ آ رہی ہے، رائٹ. اس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ اس نے 1 ڈیجٹ میں پرسنٹ کر دیے. کلر کر سکتے ہیں اسی طرح. لیٹ سے اس کو جو ہے کلر کرنا ہے، سیم جو ہے اسی والا فارمیٹ ہے. اس کو کلر کرنا ہے ٹیکسٹ کو، تو یہاں سے ٹیکسٹ کو کلر کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو، یہاں کو میں نے اس کو کلر کیا ہوا ہے، اس کو نیچے کلر کر سکتے ہیں. یہاں پہ چینج کلر، دیکھیں اس کا کلر چینج کر دیا ہم نے یہاں پہ. تو ڈفرینٹ طریقے سے آپ اس کو اپنے ڈیٹا کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. پھر اس میں ایک امپورٹنٹ فیچر ہے، آپ ڈیٹا امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. تو کسی نے آپ کو ڈیٹا بھیجا ہے، اگر وہ ایکسل میں ہے تو اس کو کیسے امپورٹ کریں گے، تو یہاں پہ آئیں گے امپورٹ کریں گے. جو آلریڈی شیئرڈ ہوا ہے میرے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے، رائٹ. آپ جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، اپنے گوگل ڈرائیو سے بھی ڈال سکتے ہیں یا اپنے لیپ ٹاپ سے ڈاؤن لوڈ. تو یہ میرے پاس ڈیٹا ہے، یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں اپلوڈ. دیکھیں کریٹ نیو اسپریڈ شیٹ کہہ رہا ہے، انسرٹ نیو شیٹ کہہ رہا ہے، اور ریپلیس اسپریڈ شیٹ کہہ رہا ہے. تو نیو شیٹ کریں گے تو بالکل نئی شیٹ بنا دے گا. اگر انسرٹ نیو شیٹ کہیں گے تو اسپریڈ شیٹ بنا دے گا. نیو شیٹ کہیں گے تو یہاں نیچے ایک نئی شیٹ ایڈ ہو جائے گی. اگر ریپلیس اسپریڈ شیٹ کریں گے تو یہ ساری پچھلے والے جو سارے ڈیٹا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، اور جو نیا امپورٹ کر رہے ہیں اس میں جو ڈیٹا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا صرف. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے نیو شیٹ کرنا ہے، انسرٹ نیو شیٹ. سو جو ہے دیکھیں اس کے اندر جو ڈیٹا ہے، دیکھیں اس کے اندر میرے پاس آلریڈی یہ شیٹ تھی پڑی ہوئی بجٹ 2 کے نام سے، تو اس نے اس کے اندر اس کے آگے 1 ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ڈپلیکیٹ شیٹ آلریڈی اس کے اندر میرے ڈیٹا کے اندر تھی، جو کہ آپ یہاں نظر آئے گا. تو دیکھیں اس نے اسی کے 2 ڈفرینٹ جو ہیں کاپیز بنا دی. صحیح ہے. تو اس طرح سے آپ ڈیٹا امپورٹ کر سکتے ہیں، ڈیٹا کو فارمیٹ کر سکتے ہیں، بہت بڑا بڑا ڈیٹا آپ اس کے اندر پروسیس کر سکتے ہیں. تو دس از گوگل شیٹس. گوگل سلائڈ جو ہیں یہ آپ کو مدد کریں گی اپنی پریزنٹیشنز بنانے کے لیے. جب آپ کلائنٹ کے ساتھ کوئی کام کریں گے
تو اس کو پریزنٹ کریں گے جو ابھی آپ نے کام کیا تو وہ آپ گوگل سلائڈس کے تھرو کریں گے. گوگل کے اندر آپ کو اس کے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے تو وہ آپ کو بڑی کوئک ہوگا پریزنٹیشن بنانا. سلائڈس کو کلک کریں گے اس سیکشن کے اندر اور سلائڈس کھول جائیں گی. ایسا کر کے یہاں سے آپ بلینک سلائڈس بھی بنا سکتے ہیں اور آلریڈی ان کے جو ٹیمپلیٹس ہیں ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو لیٹ سے میں پورٹ فولیو والا سلائڈ بنانا چاہتا ہوں، اپنی پورٹ فولیو بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں ان کا یہ والا جو ٹیمپلیٹ ہے یہ یوز کر لیتا ہوں. صحیح ہے. اب اس کے اندر دیکھیں اس نے آلریڈی ٹیمپلیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے صرف اس کو آ کے موڈیفائی کرنا ہے. آپ نے اس کو آ کے اپنے حساب سے موڈیفائی کر لینا ہے. پکچرز بھی ڈالی ہوئی ہیں، آپ اپنی پکچرز اس کے اندر انسرٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، رائٹ. تو اگر آپ نے اس کو جو ہے چینج کرنا ہے، لیٹ سے میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں ڈیجیٹل اپ اسکل اکیڈمی. میں یہاں سے اس کا فونٹ وغیرہ چینج کر سکتا ہوں ایسے کر کے. یہاں سے میں اس کا فونٹ چینج کر سکتا ہوں. لیٹ سے میں نے یہ والا فونٹ کر دیا، اور کچھ کرنا چاہوں تو وہ کر سکتا ہوں. اس کا جو ہے لے آؤٹ چینج کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں ایسے ہو گیا. اس کا تھیم بھی چینج کر سکتا ہوں. سائڈ پہ دیکھیں اس نے بہت سارے تھیمز دیے ہوئے ہیں، تو لیٹ سے میں یہ والا تھیمز کرنا چاہتا ہوں، یہ والا تھیم کر دیا. تو ڈپینڈنگ اپون یور ریکوائرمنٹ آپ اس حساب سے خود سے اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں. یہ ایزی کوئک وے ہے کہ آلریڈی بنا ہوا ٹیمپلیٹ لیں اور اس کے اندر آپ اپنی انفارمیشن ڈالتے جائیں. لیٹ سے اس کے اندر میں پکچر ڈالنی ہے تو انسرٹ امیج فرام، ہم ڈھونڈ لیتے ہیں نیٹ کے اندر سے ویب سائٹ. تو یہ دیکھیں بہت ساری ویب سائٹس آ گئی ہیں یہاں پہ. تو میں لیٹ سے یہ والی ویب سائٹ جو ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں. لیٹ سے اب یہ دیکھیں اس نے وہاں سے پکڑ کے مجھے ویب سائٹ اس کے اندر جو میں نے پکچر ڈالی تھی وہ یہاں پہ ڈال دی. تو میں اس کو یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے کر کے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے. اب یہ میرا موبائل کی اسکرین جو ہے سامنے آنی چاہیے، یہ پیچھے آنی چاہیے. تو میں اس کو رائٹ کلک کروں گا اور رائٹ کلک کر کے میں اس کو آرڈر کر کے سینڈ ٹو بیک کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ اور پکچر ہے، یہ درمیان میں ایک اور پکچر ہے، تو ایک دفعہ اور سینڈ ٹو بیک کرنا پڑے گا. سینڈ ٹو بیکورڈ، رائٹ. اب یہ دیکھیے اب یہ جو ہے پکچر ان دو اسکرینس کے پیچھے چلی گئی ہے. تو اس طرح سے آپ ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہے اپنی سلائڈز بنا سکتے ہیں. بلینک کرنا چاہیں تو یہاں سے سمپل جا کے نیو اور پریزنٹیشن کریں گے تو وہاں سے وہ بن جائے گی. پھر اس طرح یہاں اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، کاپی کیا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی جب آپ نے شیئر کرنا ہے تو اسی طرح سے جا کے یہاں پہ ایڈیٹر یا جو ہے وہ ویور کے حساب سے آپ اس کو جس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے آپ شیئر کر سکتے ہیں. لنک کاپی لنک کر کے بھی کسی کو ای میل کر سکتے ہیں. یہ میری سلائڈس ہیں. تو یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کو ہم ڈفرینٹ پروجیکٹس کے اپنے پریزنٹیشن کے لیے یوز کریں گے. سلائڈس کو ہم جب پروجیکٹ پریزنٹ کریں گے کہ ہم نے یہ کیوں کام کیا تو اس کے لیے یوز کریں گے. آپ اس کو ایز اے پورٹ فولیو کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہر جو بھی پروجیکٹ کریں اس کا ایک سمپل جو ہے انٹروڈکشن، آپ نے کیوں کیا تھا پروجیکٹ اور اس پروجیکٹ کا مقصد کیا تھا، وہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اور پھر اپنے کلائنٹ کو بھی بھیج سکتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے پروجیکٹ کا یہ میرا انٹروڈکشن ہے. تو یہ آپ فار ایگزامپل آپ کا جاب انٹرویو ہے، آپ کہیں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو ہونا چاہیے. تو وہ پورٹ فولیو اس طرح سے آپ اپنے 4-5 سلائڈس کا ایک انٹروڈکشن بنا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ آپ اپنی کمپنی کا نام ڈال لیں اور جو ہے آپ اپنا جو ہے سیمپل یہ اس کی جس کا بھی پورٹ فولیو اس نے اپنی پکچر، شاید فوٹوگرافر ہے تو اس نے اپنی پکچر ڈالی ہوئی ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو آپ کا اپنا جو کام ہوگا، آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ ویب سائٹ ڈال دیں گے. آپ جو ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں تو جو آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں، جو لوگوز بنائے ہیں، جو آپ نے پوسٹ بنائی ہیں، وہ یہاں پہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے ڈسپلے کر سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ یہ تھا، اس بندے کے لیے یا اس کمپنی کے لیے کام کیا تھا اور یہ اس کا آؤٹ کم یہ ہے. تو دس از اے گڈ وے ٹو ریپرزینٹ یور ورک بیسیکلی. اور آپ اس طرح سے اپنا کام لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. گوگل ڈرائیو کے اندر آپ اپنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے کام کیا ہے، اس کی فائلز بھجوانی ہیں، تو وہ آپ گوگل ڈرائیو کے اوپر
اپلوڈ کر کے اس کو بھجوا سکتے ہیں. گوگل ڈرائیو کا یہ آئیکن ہے, یہاں پہ کلک کریں گے یا ڈائریکٹلی drive.google.com پہ چلے جائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ ڈرائیو آنی شروع ہو گئی ہے. اب گوگل بائی ڈیفالٹ آپ کو 15 GB کا فری ڈیٹا دیتا ہے جس پہ آپ اپنا سارا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. اس میں فوٹوز ڈال سکتے ہیں, ورک ڈال سکتے ہیں. دیکھیں سارے میرے جو ڈاکومنٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو آپ یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنائیں سب سے پہلے, تو یہاں پہ نیو پہ جائیں گے اس ایریا میں اور یہاں پہ کلک کریں گے نیو فولڈر. آپ اپنا ڈائریکٹ فولڈر بھی ڈال سکتے ہیں اٹھا کے اپنے لیپ ٹاپ سے, لیکن لیٹ سے آپ نے نیا فولڈر کریٹ کیا, لیپ ٹاپ سے اٹھا کے اب ڈیٹا یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یا آپ یہاں پہ جا کے کریں نیو, رائٹ کلک کریں, فائل اپلوڈ کریں گے یہاں پہ, اور جو بھی آپ نے فائل سلیکٹ کرنی ہے وہ سلیکٹ کریں گے, اور جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے رائٹ سائڈ پہ ڈیٹا امپورٹ ہونا شروع ہو گیا. تو جو ہی ڈیٹا امپورٹ ہوگا اس پہ گرین چیک مارک آ جائے گا. تو بڑی فائل ہے, آپ لگا کے رکھ دیں, چلے جائیں کوئی اور کام کر لیں اور واپس آئیں گے آدھے گھنٹے کے بعد یا 15 منٹ کے بعد, تو آپ کا ڈیٹا ڈپینڈنگ اپون دا سائز وہ اپلوڈ ہو چکا ہوگا. صحیح ہے. تو یہاں پہ آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, یہاں سے دوبارہ ری نیم کرنا چاہیں ری نیم کر سکتے ہیں. اور آپ نے شیئر کرنا ہے, لیٹ سے یہ ڈاکومنٹ صرف شیئر کرنا, تو یہاں سے جا کے گیٹ لنک کر لیں گے اور وہ لنک کاپی کر کے آپ جو ہے کاپی لنک اور وہ اس آدمی کو یا اس کلائنٹ کو ای میل کر دیں گے, یا آپ ڈائریکٹلی یہاں سے شیئر کر دیں گے. یہاں پہ ای میل ڈالیں گے تو وہ اس کے ساتھ شیئر ہو جائے گا, اس کو ای میل چلی جائے گی کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر ہو گیا. آپ پورا کا پورا فولڈر بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو کلائنٹ کا جو سارا فولڈر ہے, سارا کام ہے وہ اسی فولڈر کے اندر پڑا ہوا ہے, تو آپ نے یہاں سے پکڑ کے اس کا یا لنک کر لینا ہے, لنک بنا لینا ہے, یا شیئر کر لینا ہے. اب شیئر میں بھی دو ہمیشہ کی طرح جیسے باقی ٹولز میں ہے, ایڈیٹر اور ویور. ویور صرف ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے اس فولڈر کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. ایڈیٹر جو ہے وہ ایڈ بھی کر سکتا ہے نیا ڈیٹا اس کے اندر, آرگنائز بھی کر سکتا ہے, تو ایڈٹ بھی کر سکتا ہے, یعنی ڈیلیٹ جو ہے نا کر سکتا ہے, یا کوئی فائل ہے اس کو ماڈیفائی کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ کے کلائنٹ نے ڈیٹا اپلوڈ کرنا ہے تو آپ اس کو ایڈیٹر کا دیں گے تاکہ وہ اپلوڈ کر سکے ڈیٹا اس فولڈر کے اندر. اگر آپ نے صرف اس کو یہ آپشن دینی ہے کہ وہ صرف ویو کرے یا ڈاؤن لوڈ کرے, تو اس کو صرف ویو کا جو ہے وہ کریں گے, ایکسیس دیں گے, یہاں سے سینڈ کر دیں گے تو یہ اس کو ای میل چلی جائے گی. آپ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں, یا آپ اپنے ڈرائیو کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر اپنے ڈیٹا رکھا ہوا ہے, بیک اپ آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں. 15 GB کا فری ہے, مزید چاہیے تو پھر آپ پرچیز کر سکتے ہیں گوگل سے. میرا جو سب سے فیوریٹ ٹول ہے ان میں وہ ہے گوگل کیپ. گوگل کیپ جو ہے ایک طرح کی آن لائن ڈائری ہے. اس کے اندر آپ اپنے سارے ٹاسک لکھ سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ ٹریک کر سکتے ہیں. میری طرف سے جتنی بھی اسائنمنٹس آپ کو ملیں گی وہ ساری گوگل کیپ کے اندر ہوں گی, تو وہیں سے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوں گی اور مجھے بھی نظر آ رہی ہوں گی. کیسے کام کرے گا آئیے دیکھتے ہیں. 9 ڈاٹس ہیں, اس پہ کلک کریں گے اور یہاں نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو گوگل کیپ کا مل جائے گا, یا آپ ڈائریکٹلی بھی keep.google پہ جائیں گے. اب یہاں پہ آپ یہ کیا ہے کہ یہ ایک قسم کی ڈیجیٹل ڈائری ہے. صحیح ہے. یہ ٹریکر بھی ہے, ڈیجیٹل ڈائری بھی ہے. آپ جو بھی نوٹس لکھتے ہیں لیٹ سے پیپر کے اوپر, کاپی کے اوپر, وہ آپ یہاں پہ ڈائریکٹلی لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ڈفرینٹ آپ اس میں لسٹیں بنا سکتے ہیں اپنی. لیٹ سے مجھے آج کوئی کام کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کا ٹائٹل دے دیتا ہوں, مائی ٹو ڈو لسٹ. جو بھی آپ کا ٹاسک لسٹ ہے وہ آپ جو ہے یہاں پہ آ کے ساری جو ہیں وہ ڈالیں گے, اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ سیو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. مائی ٹو ڈو لسٹ. کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. لیٹ سے میں نے اس کا کلر چینج کرنا ہے, یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا. آپ نے جو پکچر وغیرہ ڈالنی ہے, دیکھیں اس کا پکچر کا چینج ہو گیا ہے. جو آپ کو جو ہے جس طرح سے آپ نے اپنے کسٹمائز کرنا ہے اپنے حساب سے, اس طرح سے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. اس کو چیک لسٹ بنانا ہے, لیٹ سے اس کے جیسے یہ بنی ہوئی نیچے, تو یہ یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ جا کے کریں گے شو چیک باکس. تو یہاں پہ دیکھیں چیک باکس آنے شروع ہو گئے, تو یہاں پہ نئی آئٹم ڈال سکتے ہیں. لیٹ سے رہیں گے. صحیح ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے کمپلیٹ کر لیا کام, لیٹ سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تو میں اس کو کلک کر دوں گا. اب کلک کیا تو دیکھیں اس پہ کراس آ گیا, اس کا مطلب ہے میں نے کمپلیٹ کر لی ہے. صحیح ہے. تو جو آپ اپنا اسائنمنٹس کرتے رہیں گے, اپنے پروجیکٹس کمپلیٹ کرتے رہیں گے, اس کو آپ یہاں پہ آ کے کلک کرتے رہیں گے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ کولیبریشن میں کام آتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ جا کے کولیبریٹر میں میرا نام ڈال دیں گے, یا جو ہے وہ کسی اور کا نام ڈال, جس کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ اس کے پاس بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اکاؤنٹ میں بھی یہ والی چیز جو ہے شو ہونی شروع ہو جائے گی. جو آپ یہ والا لسٹ ہے, لیٹ سے میرے پاس بہت ساری لسٹ ہیں لیکن میں نے صرف آپ کے ساتھ یہ والی شیئر کی ہے, مائی ٹو ڈو لسٹ, تو یہ صرف آپ کے پاس بھی آنی شروع ہو جائے گی. فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو مجھے علیحدہ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا. آپ نے جو ہی کمپلیٹ کیا, آپ نے یہاں آپ کے چیک مارک کر دیا, تو وہ میرے پاس بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ کام کر لیا.
صحیح ہے. تو جب یہ آن لائن کام کرتے ہیں تو کولیبوریشن بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس میں لوگوں کو ایک دوسرے کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا کہ یار تم نے کیا نہیں کیا، کالیں کرو میلیں کرو. اس کو ٹائم بچانے کے لیے ہر بندے کا، اور چیزوں کو سموتھ کرنے کے لیے، آن لائن کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ صرف یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ایسے نظر آئے گا اور میرے اکاؤنٹ میں بھی ایسے نظر آنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہے. تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کام کمپلیٹ کر لیا. تو میں آپ کو بادر نہیں کروں گا پوچھنے کے لیے کہ کیا کہ نہیں کیا. تو یہ گوگل کیپ ہے. اس طرح سے ہم اس کو اپنے پروجیکٹ میں استعمال کریں گے. جتنے بھی ٹولز ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان سب کی آپ کو اپنے موبائل کے اوپر ایپس مل جائیں گی. تو اگر آپ اپنے موبائل میں جا کے پلے اسٹور کے اوپر یا آئی فون کے اوپر جا کے ایپ اسٹور کے اندر سرچ کریں گوگل ڈاکس، گوگل سلائڈز، گوگل کیپ، گوگل کیلنڈر، سب کی ایپس آپ کو اپنے موبائل کے اوپر مل جائیں گی. تو آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر سکتے ہیں کروم کے اندر، یا آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے بھی سارا ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ٹیوٹوریل پسند آیا ہوگا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو ایک بیسک انٹروڈکشن دے دیا جائے تاکہ آپ جب یہ ٹول استعمال کریں تو آپ کے لیے نئے نہ ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر جس میں اب ہم ڈیزائن ڈسکس کریں گے. تو سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے. تھینک یو.